خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں گئے دو جگہ یہ زمین اور یہ آسمان والا تیرے قبضے میں گئے دو جگہ سب پہ تو گی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا
میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، والا بے کسوں کو سہارا ملے، والا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا والا، تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا مولا، اس دنیا میں تیرے کرم کا سایہ مولا، دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا میرے مولا کرم ہو کرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا
کیا بھول گیا سب ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ ایک ابر کرم نے گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا اور کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میں
ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، اور کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کشف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار
بہار آپ سے ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے کی۔ استاد جی بار بار کہہ رہے ہیں، قریب قریب جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح اور بھی کریں یہاں ماشاءاللہ۔ ہاں آپ آج قریب آئیں۔ کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، دنیا کھاتی ہے خیرات۔
اپنی چمکا وہ وقت مبارک آوے وہ وقت مبارک آوے جب پیش نظر ہو میرے ہاں جب پیش نظر ہو وقت
کرم فرما دیں. اور بندہ جب رو رو کر سو جائے سچے دل سے اور جب کرم ہو جائے تو شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ خواب میں جلوہ دکھائے وہ خواب میں جلوہ دکھائے اے کاش کرم فرمائے میرے آقا اے کاش کرم فرمائے وہ خواب میں جلوہ دکھائے اے کاش کرم فرمائے میرے آقا اے کاش کرم فرمائے میں قدموں پر گر جاؤں میں قدموں پر گر جاؤں میں قدموں پر گر جاؤں وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے تقدیر اپنی چمچاؤں وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے ہے دل کا عبید یہ ارباب ہے دل کا عبید یہ ارباب پھر بن کے ان کا مہمان پھر بن کے ان کا مہمان ہے دل کا عبید یہ ارباب پھر بن کے ان کا مہمان دربار میں نعت سناؤ دربار میں نعت سناؤ وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے تقدیر اپنی چمچاؤں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے در پر جاؤ وہ وقت مبارک آئے تقدیر اپنی چمچاؤں وہ وقت مبارک آئے وہ وقت مبارک آئے. شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی کی آج ہمارے پیر و مرشد کی 26ویں شب ہے. اللہ پاک ہمارے مرشد کی مزید عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک سے مزید دین مدین کی خدمت دین مدین کا کام لینے کی سعادت نصیب فرمائے. شیخ طریقت امیر سنت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں بولا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر لوٹا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر لوٹا
تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو کر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو مجھے بلا لو شہ مدینہ کہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں آؤں تڑپ یہی تو ارمان میرے دل میں طوفان مچا رہا ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں
بلا لو یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہو تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہو جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے ہزار شوق سے جانی کو پیار کر لیں گے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے یہ کون کہ یہ داغے ساس خدائی مل جائے ہمیں تو آپ کے در کی گدائی مل جائے بھولا لو ہمیں غریبوں کو بھولا لو یا رسول اللہ آقا بھولا لو ہمیں غریبوں کو بھولا لو یا رسول اللہ روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینے میں گرے گھتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو مجھے ایسا شہروں پر مدینے میں مدینے امیر سنت کا ایک اور کلام مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے
مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے دو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے دے دو خستہ جگر جان سینہ مجھے دو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے دے دو خستہ جگر جان سینہ مجھے چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت میں نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر سر پر گناہوں کا انبار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا
انبار ہے تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکان اور مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکان اور مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے ابو کرم کا شہید و جہاں تیرے ابو کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے تیرے ابو کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے مجرموں کو شاہ بخش وعدہ ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو مجرموں کو شاہ بخش وعدہ ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غمزدوں بے کسوں کا تو غمخوار ہے غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غمزدوں بے کسوں کا تو غمخوار ہے ٹھوکر بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقادر سے جب آؤں میں ٹھوکر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقادر سے کب آؤں میں تیرے قدموں میں سرکار مر جاؤں 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 میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا عطار ہے کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا بدکار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی عشقوں
شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں، شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، وہی صدیق فاروق عثمان ہوئے، وہی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے ہم پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا، یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے جنت کی یاری میں روتی آنکھوں کو بیٹھ کے جنت کی یاری میں روتی آنکھوں کو، چھپ چھپ کر ہاں چھپ چھپ کر، چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے،
اچھا لگتا ہے نعتیں پڑھ پڑھ کر ہاں بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ پڑھ کر یاد میں ان کی رونا رونا اچھا لگتا ہے ہاں یاد میں ان کی 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 رونا رونا اچھا لگتا ہے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آنکھ میں خاک کعبہ لگانا اچھا لگتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا بتاؤں سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اس میرا مدینہ ہے اس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں سرا مدینہ ہے۔ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ نہیں، دوسرا مدینہ نہیں۔ دنیا میں بہت ساری جگہ ہیں لیکن دوسرا مدینہ نہیں۔ یمامہ سے ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، تمامہ بن اسال، جنگی قیدی، پکڑ کے لایا وہ مسجد نبی شریف اللہ صاحب صلی وسلم کے ممبر سے اسے باندھ، ستون سے، پلر سے باندھ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجر مبارکہ سے نکلے تو سمامہ بن اسال کو دیکھا، وہ جنگی قیدی خونخوار، اس کو دیکھا، نگاہ مصطفیٰ جب اس وقت پڑی تو سمامہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کا مضمون بیان کر رہا ہوں، میں نے تمہارے بندے مارے، اگر فدیہ چاہیے فدیہ مل جائے گا، پیسہ چاہیے پیسہ مل جائے گا، اور اگر مجھے چھوڑ دیتے ہو تو تمہارا احسان ہوگا، ورنہ ہیں ہم بڑی لڑاکا قوم، بڑے جنگجو لوگ ہیں ہم۔ حضور کے سامنے شکی بگاڑنے لگے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور حضور آگے تشریف لے گئے۔ سمامہ بندہ رہا، اگلا دن پھر یہ معاملہ ہوا، سمامہ نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے بندے مارے، جی میں ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں، میں نے تمہارے بندے مارے، خون کا بدلہ خون ہے، اگر مجھے چھوڑ دیتے ہو تو تمہارا احسان ہوگا، فدیہ چاہیے تو میری قوم پیسہ دے دے گی، لیکن ہیں ہم بڑی لڑاکا قوم، ہیں بڑے جنگجو قوم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کہ اب جب تیسرا دن آیا نا، اس نے پھر اس طرح کی بات کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہ ہیں ہم بڑی لڑاکا قوم، فدیہ چاہیے فدیہ مل جائے گا، اور احسان کرو تو احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن ہیں ہم بڑے جنگجو قوم، لڑاکا قوم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کھول دو اس کی رسی، اس کے ان کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ میرے ساتھ یہ اخلاق حسنہ کا واقعہ ہونے والا ہے۔ حضور نے رسی کھلوا دی، کہا کھول دو اس کو، کہا جا۔ لیکن وہ 3 دنوں میں نگاہ مصطفیٰ کے اسیر ہو چکے تھے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے، حضور کی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ جب کھولا گیا تو حیرت سے دیکھتے رہے کہ میں اب کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں۔ فوراً مسجد نبی شریف سے باہر نکلے، ایک باغ میں غسل کیا اور دوبارہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اٹھ کے کہاں جاؤں مدینے سے، اب حضور کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، آپ بھی پڑھیے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا
کوئی دوسرا مدینہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے نہ کوئی دوسرا مدینہ ہے نہ کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤ دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر میرا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی ہوا مدینہ ہے دھوپ بھی ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2-4 منٹ انشاءاللہ آپ کے لیے جائیں گے مختصراً. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر مرشد کریم کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے مجھ گناہگار کی اور میرے والد صاحب بھی ساتھ ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ العزیز مدینہ شریف کے لیے روانگی ہے، عمرے کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت ہے
کہ وہ اپنے گنہگار امتیوں پر بھی کریم ہیں، رحیم ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں میرے 3 چچا بھی ہیں، پھپھا بھی ہیں اور 2 کزن بھی ہیں۔ میرے چچا کے 1 سالے ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 10 افراد کا تقریباً قافلہ ہے ہمارا۔ اسلام آباد سے ہماری روانگی ہوگی 12 تاریخ کو انشاءاللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم 27 کو یہاں سے پنجاب چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے انشاءاللہ آگے ہماری روانگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہوگی۔ اور 15 دسمبر 2021 یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے الحمدللہ اس دارالفتہ کا افتتاح کیا تھا، یعنی کہ اس جگہ میں ہم شفٹ ہوئے تھے۔ اور اس کے ٹھیک عیسوی کے اعتبار سے 1 سال بعد 15 دسمبر 2022 کو الحمدللہ میری عمرے کے لیے روانگی تھی۔ اگلے سال ہی جب وہ تاریخ آئی تو اللہ نے خاص فضل اور کرم کیا، اور اس کے بعد اب پھر الحمدللہ 12 تاریخ 12ویں کی نسبت سے الحمدللہ یہ نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہ جو جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہمارا دارالفتہ ہاشمیہ اہل سنت کا یہ بھی قائم ہے، اور اس کی اجازت مجھے میرے مربی اور محسن استاذ العلماء شیخ الحدیث امام المدرسین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد عطا اللہ نعیمی دامہ ظلہ العالی نے عطا فرمائی۔ آپ کی اجازت سے یہاں ہم تقریباً 4 سال سے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ دین کا کام کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ کریم اخلاص دے، استقامت دے، اور واقعی میں حقیقت میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مرشد ہی کی نظر کرم کے صدقے، کیونکہ میں عطاری ہوں، امیر علیہ سنت کا مرید ہوں، اور یہ سب فیضان مجھے جو بھی ملا ہے وہ سب میرے مرشد کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ الف سے لے کر یا تک جو کچھ بھی میرے میں اچھائی ہے وہ صرف اور صرف میرے مرشد کریم کا صدقہ ہے۔ اور آج ان کی 26ویں شریف بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی اس محفل کے بعد میرا بیان بھی ہے محمدی مسجد میں، وہ بھی انشاءاللہ مرشد کریم کے فضائل اور اوصاف اور انشاءاللہ ان کی خصوصیات کے اوپر ہی ہے۔ تو یہ سب ان کا فیضان ہے، اور یہیں پر الحمدللہ ہم نے پھر ربیع الغوث کے مہینے میں سیدی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو مہینہ ہے ربیع الثانی، جس کو ربیع الغوث اہل عشق و محبت کہتے ہیں، اس مہینے میں الحمدللہ یہاں پر ہم نے پھر جامعہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ کی بنیاد بھی رکھی۔ اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی صاحب تو ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، کچھی حضرات ہیں، تقریباً سندھی بھی ہیں حضرت علامہ صاحب۔ تو مکلی کے سامنے جو قبرستان ہے وہاں حضرت کا مزار شریف ہے، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1272 میں پیدا ہوئے، اور آپ کا سنہ وفات غالباً 1174 ہے یا 1176 ہے مخدوم صاحب کا۔ تو یوں امام اہل سنت سے تقریباً 1 صدی کے قریب، آپ کی ولادت سے 1 صدی کے قریب پہلے آپ پردہ فرما چکے تھے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، انہی کے فیضان سے یہ دارالفتہ بھی چل رہا ہے، اور جامعہ بھی انہی کے فیضان سے ہے الحمدللہ۔ سوشل میڈیا پر بھی آگرہ تاج کے احباب انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے، کیونکہ میری آئی ڈی پر بھی یہ شیئر ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں انشاءاللہ ہمارے داخلے ابھی رمضان کے بعد تقریباً 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ نئی کلاسز کے شروع ہوں گے۔ درجہ اولا تو ہمارا الحمدللہ کامیاب ہوا، وہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید اب نئی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگی رمضان کے بعد۔ تو یہیں پر مولانا عثمان مدنی، مولانا سرفراز مدنی جو میرے شاگرد ہیں یہ بھی پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید بھی ایک مدرس انشاءاللہ اس سال رکھا جائے گا۔ تو آپ احباب سے التماس ہے کہ جو بھی داخلہ لینا چاہیں آگرہ تاج کے احباب، کھارا دار کے، نیا آباد کے، تو یہ کام کاج والوں کے لیے اسپیشلی جامعہ کھولا گیا ہے، کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت مختصر ہے، 7:45 بجے شروع ہوتا ہے، 7:30 بجے 10:30 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے، لیکن اصل تو پڑھائی شروع ہوتے ہوتے 8 بج ہی جاتے ہیں، تو 2.5 گھنٹے کی یہ ٹائمنگ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کم وقت میں پڑھ کر کوئی اچھا عالم نہیں بن سکتا۔ میرے استاذ محترم مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی، مفتی ہاشم خان عطاری المدنی زیدہ شرفہم و علمہم بھی رات میں 3 گھنٹے کے جامعہ میں پڑھے ہیں، اور آج دعوت اسلامی کے آفیشلی جو 4 مفتی ہیں
ان میں سے ایک مفتی آپ ہیں، اور الحمدللہ استاد صاحب لاہور میں ہیں، آپ کے تحت کئی دارالفتہ بھی چل رہے ہیں، بہت سے مفتیان کرام آپ تیار کر چکے ہیں، مزید تیار کر رہے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں۔ تو آپ 3 گھنٹے کے جامعہ میں پڑھتے تھے۔ اصل یہ ہے کہ طالب علم اپنے گھر میں کتنی محنت کرتا ہے۔ استاذ تو 3 گھنٹے میں بھی ڈیلیور کر دیتا ہے اپنے انداز سے، اچھے انداز سے، بھرپور انداز سے۔ طالب علم جتنی محنت کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بہتر اجر اور اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا جو احباب داخلے کے خواہش مند ہیں وہ بھی ضرور بے ضرور ہمارے جامعہ میں داخلہ لیں۔ اور یہ جامعہ سمجھ لیں ویسے تو انڈیویجول ہے، ہمارا ذاتی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پر ہم سب اتاری ہیں، امیر اہل سنت کے مرید ہیں، تو یہاں سمجھ لیں ایک اعتبار سے دعوت اسلامی والا ہی ماحول ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا جامعہ نہیں ہے، نہ آج تک میں نے کہا، شروع سے میں نے جس کو بھی بتایا یہی کہا کہ یہ دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہمارا اپنا ہے، لیکن جو بھی فیضان ہے وہ ہمارے مرشد کریم کا ہے الحمدللہ عز وجل۔ ایسا نہیں کہ ہم دعوت اسلامی کا نام غلط استعمال کر کے اپنا کوئی نفع اٹھائیں، نہیں، یہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے، ہمارے مرشد کریم نے تربیت ہی ایسی کی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے آخری بات عرض کروں کہ جب یہ دارالفتہ یہاں شفٹ ہوا تو میری حاضری ہوئی مرشد کی بارگاہ میں، تو میں نے ساری تفصیل عرض کی، تو امیر علیہ سنت نے بہت دعاؤں سے نوازا، اور یہ ان کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے کہ آج الحمدللہ یہ دارالفتہ چل رہا ہے۔ اور مزید جب ہمارا جامعہ قائم ہوا تو ابھی رمضان سے پہلے ہی ہمارے مدرس مولانا عثمان مدنی جو ہیں، ان کی مرشد کریم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں دارالفتہ ہاشمیہ میں ہوتا ہوں، تخصص بھی کر رہا ہوں۔ تو امیر علیہ سنت بہت خوش ہوئے، ان کو یاد آ گیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ وہاں جامعہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو حضرت صاحب بہت خوش ہوئے، فرمایا ماشاءاللہ جامعہ بھی شروع کر دیا آپ نے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کا وقت آپ عطا فرمائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے جب نصیب میں ہوگی تو ہوگی، لیکن مرشد کریم نے یہی فرمایا کہ انشاءاللہ وقت مل جائے گا آپ کو۔ تو رمضان کے بعد انشاءاللہ امید ہے ہمارے جامعہ کے کچھ طلبہ بھی انشاءاللہ، اساتذہ تخصص کے طلبہ انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے جیسے مقدر میں ہوگا تو انشاءاللہ مرشد کریم کی بارگاہ میں بنفس نفیس حاضر ہوں گے، مزید ان کا فیض لیں گے، ان کی دعائیں لیں گے، انہی کے فیض سے، انہی کے دم قدم سے یہ بہاریں ہیں۔ اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بہت عمر ہو گئی ہے، ذوف ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر اللہ تعالیٰ دراز فرمائے، اور ان کی خدمات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ٹوٹی پھوٹی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ نسیم مدنی صاحب، مفتی رضا محمد مدنی صاحب بھی تشریف لائے، اور علامہ حسن صاحب اور وسیم صاحب ماشاءاللہ، بلال صاحب، دیگر بھی کافی احباب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، مدنی حضرات بھی ہیں، ہمارے علاقے کے محبت کرنے والے بھی احباب ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی تشریف آوری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ با ادب طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار مرشد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہم سب کو بار بار اللہ کریم جل وعلا حج کی بھی سعادتیں عطا فرمائے، عمروں کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بالآخر جب موت کا وقت ہو تو وہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے جلووں میں ہم سب کو شہادت کی موت دے، جنت البقیع مقدر ہو، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں اپنے حبیب کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام انشاءاللہ۔ مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے تیرے غلام سے کہنا، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہیں عقیدت سے دامن پسارے، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہیں
عقیدت سے دامن پسارے ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا مدینے کے سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے کہ پہنچے دیارے نبی ہم بھی لے اسی آرزو میں گزرتے رہے کہ پہنچے دیارے نبی ہم بھی لے نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا مدینے کے سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے دکھا دو انس کو وہ دل کش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے دکھا دو ہم سب کو وہ دلکش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے کے بعد بسد احترام ان سے کہنا مدینے کے سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا مدینے کے سلام سے کہنا تڑپتے غلام سے کہنا تشریف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے رب کریم تیری دی ہوئی توفیق سے اس مبارک محفل کو سجایا گیا، تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین، پڑھنے والوں کا پڑھنا، ہم سننے والوں کا سننا، جتنے بھی احباب تشریف لائے ان کی تشریف آوری حاضری سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین، تیری رحمت کے صدقے جو تو نے اس پر اجر و ثواب عطا فرمایا وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیمہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً الفتاً محبتاً عقیدتاً ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام، صحابہ و صحابیات، تابعین و تبع تابعین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص خلفاء راشدین، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم ورضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، تمام اہل بیت اطہار کو اے رب کریم اور جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، الاحیاء منہم والاموات کو درجہ بدرجہ ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اے مولا کریم، اے رب کریم، اس محفل پاک کی برکت سے ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے شاگردوں کی، ہمارے مرشد کریم کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، متوسلین کی بلا حساب و کتاب و عذاب و عتاب مغفرت اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ اے رب کریم، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، دنیا اور آخرت میں ہمیں عزتیں، رفعتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما۔ ہمیں حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، بد نظروں کی بد نظری، تانے دینے والوں کے تانوں سے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے، غیبتوں سے غیبت کرنے والوں کی غیبتوں سے، جادو ٹونا آسیب، آسمانی زمینی بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ اے مولا کریم، اے رب کریم، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب آسان وسعت والا روزگار عطا فرما، جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں ان کے حلال رزق روزی میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جو مسلمان بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں خلاصی عطا فرما، جن گھروں میں خاندانوں میں جھگڑے ہیں اتفاق اور محبت عطا فرما، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے مولا کریم، اے رب کریم یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے شہر کراچی پر، وطن عزیز پاکستان پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما۔ بالخصوص اے مولا کریم، ہمارے فلسطین کے اور غزہ کے مظلوم مسلمان جن پر یہودی عیسائی ظلم کر رہے ہیں، مولا کریم ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے رب کریم، ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اسلامی ممالک کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے رب کریم، ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، مسلمانوں کو ان کی گمی ہوئی غیرت، حمیت، جرت اپنے کرم سے، اپنے فضل کے صدقے دوبارہ عطا فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت فیوزہم القدسیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ان کا سایہ عاطفت، سایہ لطف و کرم، سایہ شفقت و رحمت ہمارے سروں پر دراز فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، چرخ اہل سنت پر ان کے سائے کو دراز فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، ان کی جمیع خدمات دینیہ کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما، اس کی بہترین سے بہترین جزا انہیں اپنے کرم اور فضل کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنے مرشد کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، نیکیوں بھری زندگی گزارتے ہوئے، علم دین کی خدمت کرتے ہوئے تیرے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، آج کی مبارک اس روحانی محفل کے صدقے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک بنا دے۔ اے مولا، ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو مٹا کر نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یہاں علماء بھی موجود ہیں مولا، ان میں جو تیرا نیک بندہ ہے، اس محفل میں جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہے، جس کی دعائیں تجھے پسند ہیں، جس کی التجائیں تجھے پسند ہیں، جس کی تلاوت، عبادت، ریاضت، نمازیں تجھے پسند ہیں مولا، تجھے اسی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم، ہمیں بار بار حج کی، عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین کو، اہل و عیال، عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، متوسلین کو بار بار حج کی اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے رب کریم، تمام مسلمانوں کو عمرے کی، حج کی سعادتیں عطا فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے۔ اے مولا کریم، ہمارے اس دارالافتاء کو، ادارے کو اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اے رب کریم دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جو طلبہ پڑھنے آ رہے ہیں انہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا حقیقی محافظ بنا۔ اے مولا کریم، عقائد اہل سنت، فقہ، مسائل، تصوف، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، ان علوم کو ذوق و شوق کے ساتھ سیکھ کر امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے طاقت اور قوت ایسی عطا فرما کہ ہم شب و روز تیرے دین کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین، یہاں جو بھی احباب تشریف لائے مولا کریم، ان کی حاضری کو بھی بالخصوص اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اے مولا کریم، انہیں جلد سے جلد پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ، انہیں بھی، مجھے بھی، ہم سب کو بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، اے مولا کریم، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرما۔ بالخصوص اے مولا کریم، ہم سب کو، ہمارے والدین، اہل و عیال، عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، متوسلین کو ہر طرح کی ظاہری، باطنی، روحانی بیماریوں سے نجات اور شفا عطا فرما، نجات اور شفا عطا فرما، محفوظ اور مامون فرما۔ اے مولا کریم، بالخصوص ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے رب کریم، عشق رسول کی حقیقی نعمت سے مالا مال فرما، تیرے حبیب کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم كثيرا كثيرا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول